السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیات طیبہ، سیرت مبارکہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ زندگی جس کا ہر انسان محتاج ہے، اس کے بغیر وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ انسان انسانیت کے ساتھ کمال انسانیت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ سیرت طیبہ اس زندگی کا نام ہے جس سے کوئی انسان بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے ذیل میں وہ زندگی جس پر عام طور سے سننے، بولنے، پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، وہ زندگی ہے خانگی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی۔ جیسے نبی باہر والوں کے لیے نبی ہے، ایسے ہی اندر والوں کے لیے بھی نبی ہے۔ جیسے نبی کی اتباع باہر کی زندگی میں ہے، ایسے ہی نبی کی زندگی اندر کی زندگی میں بھی ہے۔ اور اندر کی زندگی خود نبی سے یا نبی کے انتہائی قریب دن اور رات میں ساتھ وقت گزارنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ تو ما قبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق مضمون چل رہا ہے، اور خانگی زندگی اس لیے منظر عام پر آنا ضروری ہے کہ خانگی زندگی کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ہر موقع پر ضرورت کے مطابق میرے آپ کے سامنے نہیں آتی، تو اس پہ شبہات، اشکالات، اعتراضات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی جب سامنے آئے تب پتہ چل سکتا ہے کہ میری اور آپ کی اور عام دیندار مسلمانوں کی اور عام مسلمانوں کی زندگی خانگی زندگی حیات طیبہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر باہر کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ایک آدمی کی خانگی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ باہر تہجد گزار بھی مشہور ہو، وہ باہر صوم و صلات کا پابند بھی، باہر متقی اور نیک بھی اور بزرگ بھی مشہور ہو، تو شریعت مطہرہ نے ایسی بزرگی کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم بأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ثابت ہو۔ انا خیرکم بأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے قریب رہنے والوں کا خیر خواہ ہوں، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے عزیز اقربا کا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو میاں بیوی کی کسی ایک کی یا دونوں کی سن کر ان میں محبت کی کوشش نہ کرے اور کوئی نفرت کا بیج بو دے۔ سہارا دے بیوی کو اس لیے کہ میں تو لڑکی کا رشتہ دار ہوں، میں تو لڑکے کا رشتہ دار ہوں۔ اب یہ لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت نہیں ہے، اب یہ ایک مسلمان فیملی میاں بیوی ہے۔ اب ہمیں سوچنا اس رخ سے ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو متنفر کرنے سے دو خاندان ٹوٹ جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کو سہارا دینے سے، صحیح رخ پر لانے سے دو خاندان جڑے رہیں گے۔ اب یہ صرف ایک مرد اور ایک عورت نہیں ہے، اب یہ صرف ایک لڑکا اور لڑکی نہیں ہے، اب یہ دو خاندان، اور دو خاندانوں کے پیچھے بے شمار مسائل چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جو کسی میاں بیوی، مرد عورت کی بات سن کر کوئی مصالحت کا راستہ نکالے، محبت کا راستہ نکالے، سمجھائے،
لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، جلد بازی نہ کریں، فیصلہ نہ کریں، کورٹ کا سہارا نہ لیں، بڑوں کو جمع نہ کریں، کچھ نہ کریں، تھوڑا سا صبر کریں تحمل کے ساتھ بس۔ اور نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس سے ملنا ہے، مجھے کس کس کو بتانا ہے، مجھے کہاں کہاں اشتہار بن کے جانا اور آنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدترین آدمی ہے معاشرے کا، یہ معاشرے کا بدترین آدمی۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نہ کہیں بچی دی اور نہ کہیں سے بچی یعنی کسی خاندان سے کوئی لڑکی بیوی بنانے کے لیے عورت بیوی بنانے کے لیے لی جب تک مجھے میرے اللہ نے اجازت نہ دی۔ اتنا حساس مسئلہ یہ، گھروں کا بچی دینا اور بچی لینا، بہو بنانا، بیٹی بنا کر لانا، کسی کی ساس بننا، کسی کا سسر بننا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا جب تک حساس مسئلہ تھا، جب تک مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی، نہ میں نے اپنی بچی ودا کی اور نہ کسی خاندان سے کسی لڑکی عورت بچی کو میں نے قبول کیا کہ بھئی میرے نکاح میں آ جائے، جب تک مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی، جب تک مجھے اجازت نہیں ملی۔ چوتھی چیز، اس حساسیت کے ساتھ کہ رب کائنات نے جہاں تخلیق کا نظام چلایا، یہ بات بتانے سمجھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے لیے دنیا ہے، دنیا کے لیے انسان نہیں ہے، یہ انسان کے لیے دنیا، یہ سارا نظام اللہ نے جتنا پروٹوکول دیا ہے انسان کے لیے، جب تک کہ انسان انسان ہے ٹھیک ہے، جب انسان انسان نہیں رہے گا اللہ اسے پھر صاف کر دے گا۔ پہلے بھی دنیا بننے سے پہلے بھی یہ سارا میدان صاف تھا، اللہ نے دنیا بنائی، پھر حضرت انسان کو اس میں رکھا، اس کے نفع نقصان بتائے، اسے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، نبی بھیجے، انتظام کیا، پروٹوکول دیا۔ اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس تخلیق کی ابتدا جب تک انسان نہیں تھا، فرشتے تھے، جنات تھے، اللہ کا نظام تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ جس دن اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجنے کا، پیدا کرنے کا، مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا، اس دن جس رشتے کا انتخاب کیا ہے وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ وہ میاں بیوی سے پھر بعد میں ماں اور باپ بنے ہیں، بعد میں اولادیں ہوئی ہیں، بعد میں بھتیجے بھانجے بھانجیاں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں نظام بنے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ اس کائنات کا میاں بیوی کا ہے، اور یہ پیغام دے دیا اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہے سارا معاشرہ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے پھر کہیں معاشرے میں کوئی خیر نہیں۔ اس کی حساسیت کو، اس کے سینسیٹیو ہونے کو بتایا کہ یہ قصہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قدر اہتمام فرماتے۔ اور ماقبل ہی کا حصہ، ماقبل مضمون ہی کا حصہ، کیونکہ مضمون ایسا نہیں ہے، نماز کا مضمون نہیں ہے کہ ہر تیسرے دن آ جائے، زکوٰۃ کا مضمون نہیں ہے کہ ہر سال آ جائے، روزے کا مضمون نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں شروع ہو جائے، یہ مضمون کہیں سالوں میں جا کر اب سیرت طیبہ اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے موقع پر سمجھ میں آئی بات کہ یہ ایک ایسا رخ ہے جو مجھ سے آپ سے محو ہے، ڈھکا چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حیا کے خلاف ہے، اور دین سے زیادہ، شریعت سے زیادہ کیا حیا کی چیز ہوگی، اللہ اور رسول سے زیادہ کون حیا والا ہوگا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی کی وجہ سے یہ تو حیا کے خلاف ہے، گھر کے اندر کی باتیں، تو گھر کے اندر کی باتیں جب گھٹیاں ہوں جب حیا کے خلاف ہیں، جب معیاری ہوں تو نبی کی زندگی تو معیاری ہوتی ہے، نبی کی زندگی تو قبول کرنے کی ہوتی ہے، تو گھر کے اندر کی زندگی جب قبول کرنے والی ہو پھر عیب کی کیا بات ہے؟ عیب کی بات تو وہاں ہوتی ہے جہاں گھر نہ ہو۔ ایسے موقع پر معاشرے کے مرد، والد، خاوند، شوہر، زوج، ہم سب غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو بہت متحمل مزاج ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی بردبار نہیں ہے، ہم جیسے خاندان کو، معاشرے کو، فیملی کو لے کر چلتے ہیں، ایسا تو کوئی سمجھداری کا واقع ہی نہیں ملتا۔ آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہے، عجب کا شکار ہے کہ میں جیسے خاندان کو، فیملی کو لے کر چلتا ہوں،
میں جیسے تربیت کرتا ہوں، میں جیسے مصالحت پسند ہوں، تو یہ خالص غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کبھی پڑھی سنی اور اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم کنویں کے مینڈک بن گئے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم متحمل مزاج اور ہم بہت بردبار اور ہم ساری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ہم ساری ضروریات کا، آپ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے معاشرے کو؟ گھر والوں کو بھی، بچوں کو، اولاد کو، نسل کو، خاندان کو کیا چاہیے؟ ساری ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تو کہا ضروریات تو پوری آپ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی نے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کہیں بیٹھ کر کہا ہے قبلتھا، میں نے اسے قبول کیا ہے، بس اس لیے پوری کرتے ہیں۔ تو آپ با اخلاق تھوڑی ہیں جو پوری کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی ذلت کا، بدنامی کا ڈر ہے، اس لیے خاموشی سے پوری کرتے ہیں، جو نہیں پوری کرنی ہوتی وہ بھی، جو پوری کرنی ہوتی وہ بھی، تو اب اس لیے تھوڑی پوری کریں گے، بہت معیاری لوگ ہیں ہم، نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ اور پھر اگر پوری کرتے ہیں تو اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ ایک ہے تعلق کو باقی رکھنا اور ایک ہے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اگر کوئی مرد اپنے گھر کے بچوں کی، فیملی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور اچھے انداز میں پورا کر رہا ہے، ایک ہے تعلق باقی رکھنا اور ایک ہے تعلق کو مضبوط کرنا، تو جو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں خرچ اخراجات پورے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھلا کا، دیندار، سمجھدار، متحمل مزاج اور نیک آدمی سمجھتا ہے۔ تو اگر میرے معاشرے میں کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے تو وہ ابھی بھی 50% مسلمان ہے، ابھی بھی 100% مسلمان نہیں ہے۔ اب بتائیے ہمارے معاشرے میں تو اول تو پوری نہیں ہو رہی ضروریات، فیسیں میں دیکھ رہا ہوں، کرائے میں دیکھ رہا ہوں، ضروریات میں دیکھ رہا ہوں، سفر حضر میں دیکھ رہا ہوں، کپڑا لتا میں دیکھ رہا ہوں، کروکری میں دیکھ رہا ہوں، گروسری میں دیکھ رہا ہوں، بھائی اس سے زیادہ کیا کروں؟ اول تو یہ ساری چیزیں ایک گھر میں قابو میں نہیں ہیں۔ اول تو کبھی کہیں جھول آ جاتا ہے، کبھی کہیں جھول آ جاتا ہے، اس مہینے یہ کر لو، اس مہینے یہ کر لو، اس مہینے ایسے کریں گے، اس سال یہ سفر کریں گے، اس سال یہ سفر کریں گے، اس سال یہ خریداری ہوگی، اس سال یہ خریداری ہوگی۔ اول تو ایسا ہے نہیں، اور اگر کا ہے تو بھی 50% ہے، تو بھائی وہ باقی 50% کیا ہے؟ وہ باقی 50% کیا ہے؟ اول تو ساری ضروریات پوری ہو نہیں رہی معاشرے میں، اور اگر ہو رہی ہیں تو 50% ہے۔ ایک ہے تعلق باقی رکھنا اور ایک ہے تعلق کو مضبوط کرنا۔ تعلق باقی رہے گا یا خرچ کر کے، جو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے قبول کیا، اور تعلق مضبوط ہوگا وقت دے کر۔ میرے معاشرے کا مرد وقت نہیں دے رہا، یہ بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، وقت دینے سے یہ تعلق مضبوط ہوگا جو روزانہ کمزور ہو رہا ہے، اور خرچ کرنے سے یہ تعلق باقی رہے گا۔ ہم غلط فہمی کا شکار یہ ہیں کہ خرچ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں تعلق بنا رہے ہیں، تعلق بنانے کا خرچ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق مضبوط کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے خرچ کرنے سے، تعلق مضبوط ہوگا وقت دینے سے، بیوی بچوں کو وقت دینے سے، فیملی کو وقت دینے سے یہ مضبوط ہوگا۔ ہم مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم تعلق کو صرف باقی رکھنے کے لیے کہ یہ کہے کہ یہ میرے ابا ہیں اور میں کہہ سکوں یہ میرا بچہ ہے، اس لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو بھائی خرچ اور چیز ہے، وقت دینا اور چیز ہے۔ میرے معاشرے کے پاس، مرد کے پاس، باپ کے پاس، خاوند کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے، پیسے تو وہ ادھار کر کے، قرض کر کے، خاموشی سے عزت بچا کر وہ پوری کرتا ہے۔ تو 50% مسلمان ہیں وہ تہجد کے ساتھ بھی، 50% مسلمان ہیں وہ حج اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ بھی، جو خرچ تو کر رہا ہے لیکن وقت نہیں دے رہا۔ تو وقت دینا یہ 50% مسلمان، اور خرچ کرنا ہے 50% مسلمان۔ اور خرچ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے قبلتھا، کہ بھائی قبول ہے، ہاں جی قبول ہے، نکاح ہوا تو اس وقت کہا قبول ہے، اس ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں۔ تو وقت مستقل ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 2 آپشنز ہوں، وقت دے یا خرچ کرے، تو صرف خرچ کرنے سے اختلافات، نفرتیں بڑھیں گی، اور صرف وقت دینے سے اختلافات اور نفرتیں ختم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس آپشن ہو نا کہ میں وقت دے سکتا ہوں، اسباب نہیں ہے، تو جو وقت دے گا، بیوی بچوں کے قریب رہے گا، کم کما لے گا، تھوڑا کما لے گا، اور قریب رہے گا، نظر رکھے گا بیوی بچوں پر، یہاں نفرتیں کم ہوں گی، یہاں اختلافات کم ہوں گے۔ اگر 2 آپشنز ہوں تو وقت دینے کو قبول کیجئے،
اگر دونوں آپشنز ہوں تو دونوں کو اویل کریں، سونے پہ سہاگا۔ تو میرے معاشرے کا آدمی متحمل مزاج سمجھتا ہے، متحمل مزاج نہیں ہے، وہ تو اپنا دامن بچا رہا ہے، زگ زیگ اس لیے چل رہا ہے، یہ زبانیں بند رکھنے کے لیے کہ خبردار بولنا نہیں، میں کر تو رہا ہوں سب کچھ۔ اور اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں، 10 بیویاں، 11 بیویاں، کسی کو شکایت نہیں، اور سب کو وقت دے رہے۔ ایک وقت آپ علیہ السلام عصر کے بعد دے دیتے، مختصر ملاقات، خیریت ہے، سبھی ٹھیک ہے، کوئی ضروریات تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی آیا گیا تو نہیں، میرے سے متعلق کوئی کام تو نہیں، کچھ لانا کرنا تو نہیں، کہیں بھیجنا تو نہیں، ایک عصر سے مغرب یہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر مغرب کے بعد کا سب کو بلاؤ، سب سے پوچھا عصر کے بعد خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے آپس میں مجھ سے کسی کا، کوئی نہیں۔ اس کی تائید اور تصدیق کے لیے آپ علیہ السلام فوراً مغرب کے بعد کا ایک جگہ جمع ہو جاؤ، پھر پوچھتے ہوئے اب سب خیریت ہے، پھر سب بتا دیں سب ٹھیک ہے، خیریت ہے، اگر کہیں ناراضگی ہوتی تو پتہ چل جاتی، اور عشاء کے بعد پھر جس کی باری ہوتی وہاں چلے جاتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ازواج مطہرات خود فرماتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ اچھا لگے آپ کو تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، اجازت نہیں ہے، تو آپ جہاں جس بیوی کے پاس ایک ٹرن اوور کے ایک دفعہ باری آنے سے پہلے اگر دوبارہ میری باری وہاں گزارنا چاہیں آپ کو اجازت۔ حضرت سودا بوڑھی تھی تو آپ علیہ السلام، اللہ کے نبی مجھے محسوس ہوتا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سے ایسی محبت ہے کہ میں خود اس میں میرے دل میں زیادہ چاہت ہے، لیکن باری سب کو دیتا ہوں، حقوق سب کے ادا کرتا ہوں، آتا سب کے پاس ہوں، ملتا سب کے ساتھ ہوں، سفر پہ پورا ڈالتا ہوں، سب کو وقت دیتا ہوں، اس کے باوجود فرمایا اللہ کے نبی مجھے محسوس ہوتا ہے آپ میری باری، آپ کو اجازت ہے جب آپ کا جی چاہے عائشہ کو دے دیں۔ تو سودا کا دن اور حضرت سودا کی رات ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ علیہ السلام چلے، اس لیے اجازت تھی، ورنہ نبی پابند نہیں تھا ان چیزوں کا، پابند نہیں تھا نبی، اس لیے کہ نبی نے شادی کے لیے تھوڑی کی تھی، نبی نے دین پہنچانے، جہاں دین اچھا زیادہ اور صحیح شکل میں پہنچ سکتا تھا وہاں نبی کو اجازت تھی، جس بیوی کو سفر پہ لے جائیں، جس بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اس لیے کہ دین پہنچانا مقصد تھا کہ کون سا قبیلہ کس خاندان کے زیادہ قریب ہے، کون سا قبیلہ کس خسر اور کس سسرالی رشتہ داروں کے زیادہ قریب ہے، کون ان کی بات مانے گا، کس کی یہ بات مانے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں، خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو آپ کے ذاتی معاملات تو یہ تھے، بیویوں سے کہتے بھائی اگر کوئی چیز آ جائے اپنی سہیلیوں کو پہنچا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ خود فقر و فاقے کا زمانہ ہے، کوئی چیز آ جائے بہت چھوٹی سی، تھوڑی سی، کم حیثیت کی، کم درجے کی، کم قیمت کی، اب پہنچا دو، دے دو، کہا دے ہی رہے، لے تھوڑی رہے، مانگ تھوڑی رہے، دے تو رہے، تھوڑی ہو یہ زیادہ، کیسا عجیب فارمولہ بتایا۔ ہمارے پاس 50 مواقع ایسے آتے ہیں کہ اتنی سی چیز میں وہ کیا کہیں گے، شکریہ بھی نہیں ادا کریں گے اس پہ، تو کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھیجنا ہے؟ کہ اتنی سی چیز کے بدلے میں تو کچھ آئے گا بھی نہیں، تو کچھ واپس لانے کے لیے بھیجنا ہے، کہ اتنی سی میں تو وہ تو کہیں ذکر بھی نہیں کریں گے، اور بھائی مالکن تو خاوند کو بتائے گی بھی نہیں، اور بھائی وہ تو ہو سکتا ہے خادم ہی اپنے پاس رکھ لے۔ تو جب بنیاد غلط ہے تو سنت میں سے جان نکل گئی۔ سنت کی جان یہ بھیج دو، تھوڑی ہو، کم قیمت کی ہو، چھوٹی حیثیت، دے دو، دے رہے ہیں، لے تھوڑی رہے، کم سے کم بھی یہ دے دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کی معلوم ہے کہ اس وقت کم عمری کی وجہ سے آٹا گوندنے پر دسترس اور قدرت نہیں ہے، بہت اچھے انداز کا میں گوند کے دیتا ہوں، یہ نہیں فرما رہے تمہیں تو گوندنا ہی نہیں آتا، یہ بات تو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آٹا گوند کے دے دیا کرتے تھے، آٹا گوند کر دے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کروڑوں دیندار، دنیا دار نہیں کہہ رہا، دنیا دار نہیں کہہ رہا، کروڑوں دینداروں کو تلاش کیجئے، ڈھونڈیں، بڑی بڑی معلومات رکھنے والے، وضع قطع کے اعتبار سے دیندار، ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں ہوگا، گوندنا تو بہت دور کی بات، اندر کی زندگی تو
پتہ نہیں کہیں اندر ہی گھس گئی ہے. جتنا بڑا بھی دیندار ہوگا اتنا خانگی زندگی سے دور ہوگا. جی میرے پاس کام ہی اتنے، میرے پاس کام ہی اتنے، میرے پاس فیملی کو وقت دینے کو وقت ہی نہیں ہے. تو آٹا گوندنا تو بہت دور کی چیز، ساری زندگی میں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے پوچھا میں گوندوں کا، اگر کہا گوند دیں پھر کیا بنے گا، اگر ہاں کہہ دیا تو کیا بنے گا. کہا بھی پھر کہہ دیں گے نہیں گوندنا آتا، کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے نا کہ ہمیں کوئی کام نہیں آتا. اتنے نکمے لوگ ہیں کہ آٹا بھی گوندنا نہیں آتا. ساری زندگی سے گندتا ہوا آٹا دیکھ رہے ہیں، پکتی ہوئی روٹی دیکھ رہے ہیں. 200 سال میں بھی گوندنا اور پکانا نہیں آ سکتا جب تک کبھی گوندیں گے نہیں، پکائیں گے نہیں. لاکھوں مسلمان دیندار مسلمان ایسے ہیں، لاکھوں مسلمان دیندار مسلمان ایسے ہیں جو ایک کپ پر جب تک 14 اعتراض نہ کریں چائے کی پیتے نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ ساری زندگی میں ایک دفعہ آپ بنا دیں کہ میرے کام ہے. لاکھوں دیندار مسلمان ایسے ہیں جنہیں آج تک، مسلمان مرد تو دور کی بات، لاکھوں بہویں ایسی ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی اپنے گھر میں چائے نہیں بنائی. لاکھوں بچیاں ایسی ہیں کبھی کھانا بنایا ہی نہیں. ہم نے تو ہمیشہ باہر سے منگوا کے کھایا ہے، تو اس لیے ہماری بچیوں کو آتا ہی نہیں ہے. تو مرد تو بہت دور کی بات، میرے معاشرے کی تو بچی بھی پکانے کے قابل نہیں رہی. بچی کو بھی آٹا گوندنا نہیں آتا اور وہ فخر سے بتاتی ہے. یہ تو تماچا ہے ماں باپ کے منہ پر ایسا کہ آپ نے 20 اور 22 سال میں کیا سکھایا اسے کہ اسے آٹا گوندنا نہیں آتا. کہا میری ماں نے کبھی مجھے کچن میں جانے نہیں دیا. تو کہا ایسا لگتا ہے تیری نانی نکمی تھی جو تیری ماں کو تمیز اور سلیقہ نہیں سکھایا، اس نے، تیری ماں نے تجھے نہیں سکھایا. ایسا لگتا ہے تیری نانی کوئی نیک عورت تھی جو تیری ماں بھی نیک تھی، اب تجھے بھی صوم و صلات کا اہتمام ہے. بڑے بوڑھے تو ایسے سوچتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، ایسے فیصلہ کرتے ہیں. میرے معاشرے میں تو بڑے بوڑھوں کی عزت اور وقار اور حیثیت نہیں رہی نا. بہت ساری ناکامی ہے، ایک ناکامی ہے کہ میرے معاشرے میں بوڑھوں کی حیثیت نہیں رہی. صرف ایک مسلمان معاشرہ تھا جہاں بوڑھے کی قدر بڑھتی تھی. آج اللہ کی شان مسلمان بھی یورپ اور مغرب کے معاشرے کے رخ پر ہے کہ وہاں بوڑھے کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں اولڈ ایریاز میں میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ہم نکال نہیں سکتے. لوگ ہمیں تھو تھو کریں گے، ورنہ چاہت ہماری بھی یہی ہے کہ بوڑھا ہمارے ساتھ نہ رہے، بوڑھی ہمارے ساتھ نہ رہے. اور آج نہیں، کچھ بن گئے ہیں، کچھ اور بن جائیں گے. 10-20 سالوں میں وہ قانون پاس ہو جائے گا، پھر آفیشلی مسائل حل ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ مضمون بہت حساس ہے، یہ انشاءاللہ آگے چلے گا. کچھ مضامین میں مجھے اطلاع ملتی ہے کہ مولوی صاحب جان چھوڑو، یہ مضمون آگے نہیں چاہے، میں مضمون بدل دوں. آپ بھی اگر کہیں سے 2-4 پرچیاں آ جائیں گی تو مضمون بدل دوں گا. جب تک آپ نہیں کہیں گے تو میں بھی مضمون نہیں بدلوں، اس لیے کہ مضمون اتنا حساس ہے کہ میرے اور آپ کے سب کے لیے لمحہ فکری ہے، اور دیندار کے لیے تو زیادہ لمحہ فکری ہے. آپ علیہ السلام آٹا بھی گوند کے دے رہے ہیں، خود سلام کرتے ہیں. قومیں ہیں، قومیں مسلمانوں میں قومیں ہیں کہ ہماری معاشرت کے خلاف ہے کہ ہم عورت کو، بیٹی کو، بہن کو، بہو کو ہم سلام کریں. ارے سارے محرم رشتہ دار ہیں. یہ بیٹی محرم ہے، نامحرم نہیں ہے. بیوی محرم ہے، نامحرم نہیں ہے. کہا عورت کو میں سلام کروں؟ میں اتنا کمزرف آدمی ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو خود پہل کرتے تھے. صحابہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع مل جائے کہ ہم پہل کریں سلام میں. آپ علیہ السلام گھر آتے تب بھی، اور باہر والوں سے بھی اندر خود سلام پہل کرتے ہیں. تو بھائی مضمون پورا نہیں ہو سکے گا، میرے پاس ایک چند منٹ کا مضمون اور بھی ہے. اس مضمون کو انشاءاللہ الرحمن آئندہ دیکھیں گے. اس مضمون میں بہت تفصیل ہے، بس اتنی سی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. یہ پہلا والا مضمون، میں اور آپ سب اپنے اللہ سے توبہ کریں کہ خانگی زندگی میں ہم سب زیر میں، خانگی زندگی میں ہم سب زیر میں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے. خانگی زندگی میں جو مغرب کا، یورپ کا اسٹائل ہے، میں اور آپ بھی دھیرے دھیرے اسی پر آ رہے ہیں. چلنا شروع کر دیے، پہنچ جائیں گے کبھی.
وہ نہیں پہنچتا. من خاف ادلجا ومن ادلج بلغ المنزل. جو چلنا شروع کرتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے. جو نہیں چلتے وہ نہیں پہنچتے. تو ہم نے تو مغرب اور یورپ کے اسٹائل پر اپنے بیوی بچوں کو ہینڈل کرنا سیکھ لیا ہے, چل پڑے ہیں, قبول کر لیا ہے. پہنچ جائیں گے کبھی 2 4 10 20 سال میں پہنچ جائیں گے. تو بھائی وہ آج کا مضمون, دوسرا مضمون یہ ہے چند منٹ کا. میری ذمہ داری دینی مسئلہ بتانا ہے. میری ذمہ داری دینی مسئلہ بتانا ہے. نہ ہمارا کوئی سیاسی ذوق, نہ سیاسی معلومات, اور نہ سیاست سے کوئی لگاؤ. نہ قانونی کوئی لگاؤ, نہ قانونی کوئی معلومات, نہ قانونی اعتبار سے ہم کسی قابل کچھ نہیں. اور دین کی جو بات ہیں وہ بھی بڑوں سے پوچھ کر کتابیں کھول کر دیکھتے ہیں, وہ آپ کو آ کر بتا دیتے. بس ہم میسنجر ہیں, پیغام دینے والے ہیں, پڑھ کر آتے ہیں, دیکھ کر آتے ہیں, بڑوں سے پوچھتے ہیں, پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ. بس اتنی سی بات, اتنی سی حیثیت ہے. تو اس سلسلے میں بھائی الحق للقریب ثم للبعید. پہلے قریب والوں کا حق ہوا کرتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں اللہ اور رسول نے. تو دینی احکامات متوجہ ہیں, اس لیے ضرورت محسوس ہوئی, اور توجہ دلانے پر اور توجہ ہو گئی. ہمارے بالکل بازو میں, بغل میں, پڑوس میں مدینہ مسجد طارق روڈ کی ایک مضمون چل رہا ہے کہ بھئی انآتھرائزڈ جگہ ہے, غیر قانونی جگہ ہے, اور بھئی فلاں کے اور اداروں کے حساسیت کے اور پتہ نہیں کیا کیا احکامات. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا مضمون صرف یہ ہے کہ مسلمان اس پر پریشان ہے, یہاں کے بہت سارے نمازی آتے جاتے, خرید و فروخت گزرتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں کے بہت سارے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں اور قرب و جوار کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو ایک خلفشار ہے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو میں آپ سے امانتاً دیانتاً عرض کر رہا ہوں, یہ اس وقت ایشو ہی نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہوتی, نماز ہوتی ہے. اتنی تفصیل ہے اس میں. میں 1 سے 1.5 منٹ میں 1 2 باتیں آپ سے عرض کر کے, آپ سمجھدار لوگ ہیں, باقی چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے, نہیں سمجھنا چاہیں گے کوئی بات نہیں. لیکن پہلی بات جو ہماری پریشانی یہ ہے کہ مسلمان اول تو نماز کا اہتمام نہیں کرتا, اور کرتا ہے تو پھر اگر یہ خلفشار آ جائے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو یہ اور بہت سارے دین سے متنفر کرنے کے راستے ہیں. ایک راستہ یہ بھی ہے. تو بھئی نماز ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. جو بھی نماز پڑھاتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے. کیوں ہوتی ہے؟ بس اس پر بات ختم کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں سر آنکھوں پر آرڈرز, سب کچھ صحیح ہے اس لیے کہ ہم قانون کے پابند ہیں. اتفاق ہے اس بات پر کہ اس کو واپس پارک بنا دیا جائے. ارے بھائی آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایک دفعہ تو زور سے بول دیں. کیا اس کو واپس پارک بنا دیا جائے, یہ ہے اسٹیٹمنٹ کہ اسے واپس پارک بنا دیا جائے. سوال یہ ہے صرف کہ وہ پارک فرشتوں کے لیے ہوگا یا انسانوں کے لیے؟ سوال یہ ہے پوری دنیا نہیں, صرف کسی غریب سے غریب شہر اور ملک پارک خیر کی چیز ہے یا مسجد خیر کی چیز ہے؟ پارک کتنے سارے خطرات کو دعوت دے رہا ہے. اور پارک کراچی کے نواحی علاقوں کے لیے نہیں بننا, وہ پارک انہی لوگوں کے لیے بننا ہے جو وہاں کے باسی رہتے ہیں. جگہ سرکار کی, ملک جمہوری, عوام کی حکومت, عوامی مفادات, عوامی فائدے. عوام کہتی ہے ہمیں پارک نہیں چاہیے, آپ کہتے ہیں اگر پارک نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر خرافات کیسے ہوں گی؟ کہا خرافات کے لا حول ولا قوت, خرافات کے لیے کیوں بھائی؟ جب آپ کلینک کا بورڈ لگائیں گے تو لوگ وہاں پر دم کروانے آئیں گے, دوا لینے آئیں گے. جب آپ وہاں پر پارک کا بورڈ لگائیں گے تو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہاں. جب آپ نماز کا بورڈ ہٹا دیں گے مسجد کا تو کیا بنے گا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں پر زنا کو عام کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے خرافات کو عام کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے, اسے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن جب پارک بن جائے گا اس
محل وقوع میں جہاں پر لوگ پورے کپڑے پہن کر نہیں آتے، جب آپ بیٹھنے کا موقع فراہم کر دیں گے، لیٹنے کا موقع فراہم کر دیں گے، جہاں آپ گیٹ بھی لگا دیں گے، تو پھر کسی کو بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کے بعد کیا ہوگا وہاں پر؟ یہ جگہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، سرکار کی ہے، اور سرکار عوام کی ہے۔ بھئی عوام کہتی ہے، ہم سب کا اتفاق یہ ہے، ہم سب کا اتفاق، یہ میں آپ کو شرعی فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی سرکار کی جگہ ہے اور سرکار کہتی ہے میں تمہارے فائدے کے لیے ایک کام کرنا چاہتی ہوں، سرکاری احکامات ہیں، عوام کہتی ہے بھئی آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ہی پیسوں سے ہماری جگہ، اس لیے کہ ایمنوٹی جتنے پلاٹس ہوتے ہیں وہ تو ان کی قیمت قرب و جوار کے لوگ، محل وقوع کے لوگ، رہنے والے لوگ، باسی لوگ اپنے اپنے رقم میں دے چکے ہوتے ہیں، اب تو وہ سرکار کی بھی نہیں ہوتی۔ ایمنوٹی پلاٹ کے اصول اور ضابطہ یہ ہے، پارک کی قیمت سوسائٹی نے دی ہوتی ہے، حکومت نے نہیں دی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت تو پہلے ہی ان لوگوں نے دی ہوئی ہے، انہوں نے دی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں شرعی طور سے ہمارے پاس قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھی مسجد نہ ہو یہاں۔ اگر تاج روڈ جیسی جگہ میں اگر مسجد ہے تو بھئی کیا مقصد ہے تاج روڈ؟ یا تاج روڈ چلے گا یا مسجد چلے گی۔ اب وہاں کا نمازی، وہاں کا تاجر مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ کہتا ہے بھئی اللہ نے تجارت تو بھئی ایک سجدہ بھی کر لو۔ وہ کہتا ہے آپ ایک بھی کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ تجارت کے ساتھ سجدہ بھی کریں۔ تو جب تک اگر مسجد صاف ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں علم غیب تھوڑی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اگر مسجد صاف ہو جائے گی تو پھر وہاں پہ پارک بن جائے گا۔ تو میں ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بہت نکما آدمی ہوں، وہ پارک بھی باقی نہیں رہے گا، پھر کچھ اور بن جائے گا، پہلے پارک بنے گا پھر مارکیٹ بنے گی۔ تو بھئی اللہ کا گھر توڑ کے، اللہ کا گھر توڑ کے کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ سارے لوگوں کو، اگر کوئی ایسا قانون بن جائے اور کوئی آدمی صدر وزیر اعظم یا کوئی بڑا ذمہ دار آدمی لکھ کر دے دے کہ بعد میں پارک ہی رہے گا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا۔ کہ اگر یہ بھی بتا دے نا کہ بھئی یہ پارک رہے گا، ہم ٹھیک ہے مسجد ڈیمولش کر کے پارک بناتے ہیں یہاں پر، لکھ کر کوئی دے دے، کہیں کسی ذمہ دار آدمی کی اسٹیمپ موجود ہو کہ پارک رہے، یہ پارک بھی نہیں رہے گا۔ جب اللہ کا گھر نہیں رہے گا تو پھر نہ شہر رہے گا نہ ملک رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم کسی تھریٹ کی بات نہیں کر رہے، احتجاج کی بات نہیں کر رہے، ہم نظام غیبی کی بات کر رہے ہیں۔ اے میرے بندے، تجھے میرے گھر کی حفاظت نہیں تھی، مجھے تیری حفاظت نہیں چاہیے، میں بھی تجھے محفوظ، تیری دکانیں، تیرے مکان، تیری ریسورسز تیرے لقمے حلق سے نکال لوں گا اگر میرے گھر کو کچھ ہوا۔ یہ کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایموشنل گفتگو نہیں ہے، یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ فقہی شرعی مسائل ہے۔ اہل علم حضرات، کبار اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھائی ایسی غلطی نہ کرو، نظر ثانی کرو اس پر، اس لیے کہ قانون فرشتوں کے لیے، قانون، ارے بھائی ہم انسان کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، یہ قانون فرشتوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، جنات کے لیے قانون، قانون میرے آپ کے لیے، میرے آپ کے نفع کے لیے، بے راہ روی نہ ہو اس لیے قانون ہے۔ بھائی ہماری عبادات سلب ہو جائیں اس لیے قانون ہے، ہماری عبادت خانے، ہمارے عبادت خانے منظم ہو جائیں اس کی عبادت ہے۔ پہلے تھوڑی دنیا ہم پر تھوڑا ہنس رہی ہے کہ ایک اور ہنسی کے لیے ہم پیغام دے دیں، اسلامی جمہوری ملک کے اندر سرکار کی زمین پر بنی ہوئی اور ہزاروں لوگ اس کے لیے، بھائی خدا کے لیے مسجد رہنے دو، ہمیں مسجد چاہیے، ہمیں پارک نہیں چاہیے، کہا نہیں ہم پارک بنا کے دیں گے، اس لیے کہ مسجد میں بدماشی ہو نہیں سکتی، یا تو آپ نیچے کا فلور اوپر کا فلور فارغ کر دیں کہ بھئی آپ، مصنوعی گھاس کا نظام ہے، مصنوعی درختوں کا نظام ہے، آپ مسجد کی اوپر کا فلور فارغ کر دیں تو بھئی ہم سب کو الاؤ کر دیں، بھئی جس نے بیٹھنا ہو، بدماشی کرنی ہو، خباثت کرنی ہو، وہ اوپر چلا جائے، ہم مسجد نہیں ڈیمولش کریں گے، آپ ہمیں اوپر کی اجازت دے دیں۔ ہم نے تو وہ سارے کام یہاں تاج روڈ پر جو لوگ گھومنے پھرنے آئے، جن کے پاس بہت وقت ہو، جو اور بہت سارے مسائل کے لیے انہیں پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے ہم نے تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، یہ مسائل جب آتے ہیں جب عمومی میں اور آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے گھر ڈیمولش اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی میرے بندوں کو اب میرے دین کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندوں کو اب میرے رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک جھٹکا دو، ایک مسجد گرا کر، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھئی اب ہمیں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
ہم اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما اور ہماری آخرت عاقبت کو بہتر ہونے کے لیے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما. اور ہم مسجد چاہتے ہیں, ہماری ضرورت مسجد ہے. پوری کراچی پڑی ہے, کہیں جا کر کوئی ایمونٹی پلاٹ پر جتنا مرضی بڑا پلاٹ لیں اور استعمال کریں. بھئی یہاں ہماری ضرورت مسجد کی ہے, مسجد رہنے دیں. ہم نے کسی کی ذاتی زمین پہ قبضہ تھوڑی کیا ہے. مجھے نہیں معلوم, لیکن بنانے والے کہتے ہیں سارے اداروں کی اجازت ہمارے پاس آفیشلی موجود ہے. 96 سے جن لوگوں نے کام کیا ہے, اس لیے کہ اصول یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کا میڈیا اس کی بات ٹھیک ہے. وہ سر پٹک کے رہ گئے بھائی یہ فائل, یہ چیزیں 96 سے اداروں سے اجازت نامہ, اور بھائی پتہ نہیں کن کن لوگوں کی مشاورتیں, بنانے والے آرکیٹیکچر موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, NOC موجود ہے. یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں. میں نے پرسنلی خود فائل نہیں دیکھی, اس لیے کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں, یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو ساری ڈاکومنٹیشن موجود ہے اور سرکار ہم نے اجازت NOC لے کر یہ کام شروع کیا. آپ تاج روڈ جیسی جگہ پر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے تصور میں ہے یہ؟ کیسی عجیب بات ہے. اور 25-26 سال پرانی ایک تعمیرات, جب پارک میں آپ نماز پڑھ رہے تھے کسی کو اختلاف نہیں تھا, جب پارک میں نماز شروع ہو گئی تو اگلے 4 دن میں مسجد نہیں بننی تو اور کیا ہونا ہے؟ پارک میں نماز اس لیے پڑھ رہے تھے کہ بھئی کسی کو پریشانی تو نہیں, کسی کی پارکنگ کا مسئلہ تو نہیں, کسی کی زمین تو نہیں. آپ 25 سال سے یہ مسجد آباد ہے, 25 دن کی بھی مسجد ہو اور ان ساری شرائط کے ساتھ ہو, تب بھی فقہ اور شرع اجازت دیتی ہے کہ اس کو خریدیں, جو اس پر چارجز آتے ہیں وہ ادا کریں. وہ کیسے ادا کریں جب پہلے سے ادا ہوئے ہوئے ہیں؟ تب بھی مسجد کے گرانے کے حوالے سے اسلامی جمہوری ملک کے اندر اس کا الٹرنیٹ نکالیں. اگر اس کا الٹرنیٹ نہیں نکالتے تو اس کا مقصد ہے کہ ہدف صرف مسجد گرانا ہے, کچھ اور کرنا نہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی بھی عمل کی بھی توفیق دے. ہمارا مضمون اس چند منٹ کی گفتگو سے صرف اور صرف یہ تھا کہ جو لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پریشان نہ ہو, ان کی نماز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں نماز اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سرکار